لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات پڑھتے محمد حضرات گرامی قدر ماہ سفر کی 28 تاریخ دو مناسبتیں اپنے اندر رکھتی ہیں. ایک سرتاج انبیاء اور سید المرسلین کی شہادت اور دوسرے آپ کے نواسے آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت بھی مناسبت رکھتی ہے. اور جو وقت مقررہ مجھے ملا ہے انجمن کی جانب سے بانی جنوس کی جانب سے انشاءاللہ اسی وقت کے اندر تمام معروضات اور ماخوذات آپ کی پاک و پاکیزہ سماعت کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور کوشش یہ ہوگی کہ تمام باتوں کو سمیٹا جائے. جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے یہ آیت حضرت ختمی مرتبت کی شان میں نازل ہوئی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا شاہد بنا کر کے بشیر بنا کر کے نذیر بنا کر کے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والا دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا. وسراجا منیرا اور چمکتا ہوا سورج بنا کر کے سراج منیرہ بنا کر کے آپ کو ہم نے نازل کیا ہم نے بھیجا. اس ایک آیت میں مختلف صفات پیغمبر کا ذکر ہوا ہے. پہلے ہی لفظ یا ایھا النبی اے میرے نبی، یعنی جب اللہ اپنے نبی کو آواز دے رہا ہے تو نام سے بھی بلا سکتا تھا پروردگار اور آپ کو اپنی یعنی متوجہ کرنے کے لیے اللہ اور دوسرا طریقہ تخاطب یا مخاطب بنا سکتا تھا، اختیار کر سکتا تھا، لیکن پہلے ہی لفظ نبی ہی سے مخاطب کر کے بتایا اللہ نے
کہ یہ جو میرا نبی ہے اس کو میں نبی مخاطب کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ نبی بہت پہلے سے ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو ارسال کیا یعنی رسول بھی بنایا، شاہد بنا کر کے بھیجا۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں، اور شاہد اور شہید کی گواہی میں بڑا فرق ہے، لفظی اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی۔ اس معنی کے الجھاؤ میں میں نہ پھنسنا چاہتا ہوں، نہ آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ رسول کو اللہ نے گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو شروع سے آخر تک موجود ہو اور اس کی نگاہ میں ساری حقیقتیں پوری کی پوری موجود ہوں، تب وہ کسی بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ اور پیغمبر کو اللہ نے جب شاہد کا لفظ خطاب کیا یا شاہد کے لفظ سے پکارا یا شاہد کے خطاب سے آواز دی، تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نہ صرف اپنی امت کے گواہ ہیں بلکہ آدم سے لے کر کے جناب ختمی مرتبت کے زمانے تک ہر ایک دور کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ آدم کا زمانہ اور تھا، پیغمبر کا زمانہ اور تھا، نوح کا زمانہ اور تھا، پیغمبر کا زمانہ اور، ابراہیم کا دور اور تھا، پیغمبر کا دور اور جناب عیسیٰ کا زمانہ اور تھا، پیغمبر کا زمانہ اور۔ تو پھر یہ آخر میں آنے والا نبی ہر زمانے کے لیے شاہد گواہی دینے والا کیوں کر قرار پایا؟ تو ہم آپ گواہی کو زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے محدود گردانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، یہ شاہد جو لفظ رسول کے اوپر صادق آتا ہے، یہ شاہد نہ زمانے میں قید ہے نہ مکان میں قید ہے، اس لیے کہ جب تاریکی تھی، ظلمت تھا، اندھیرا تھا، ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، نہ آدم تھا، نہ آدم ذات تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکان تھا، نہ مکین تھے، نہ پرند تھے، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ سورج تھا، نہ کہکشائیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جنگل تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ اشجار تھے، نہ دریا تھے۔ غرض یہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ نے اس کائنات کے سناٹے کو نور محمد کے ذریعے سے توڑا، اور کائنات کی تاریکی کو اللہ نے نور محمد سے جلوہ فکن کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو جس پیغمبر کا نور آدم سے رہا ہے موجود، وہی تو شاہد بن سکتا ہے۔ آدم کے زمانے میں جب کچھ نہ تھا، لیکن پیغمبر کے نور کا وجود تھا جو گواہی دینے کے لیے کافی تھا۔ ابراہیم کے زمانے میں بھی اللہ کے اس حبیب کا نور موجود تھا، اب وہ چاہے پیغمبر یعنی اس زمانے کے نبی کے کسی بھی حصے بدن میں موجود رہا ہو، لیکن موجود تو تھا۔ تو جو ازل سے موجود رہتا ہے تو وہی شاہد بننے کے قابل ہوتا ہے، جس کی نگاہ میں کائنات ایک وقت میں موجود رہتی ہے، وہی نبی شاہد اور گواہ بننے کے قابل اور لائق ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر سے بڑھ کر کے اس کائنات کے لیے نہ کوئی شاہد ہو سکتا ہے، نہ کوئی گواہی دینے والا ہو سکتا ہے۔ عینی شاہد، جو وہ گواہ جو ہر زمانے میں ہر واقعے کا
گواہی دینے والا ہو، تو اللہ نے جو اپنے حبیب کو شاہد بنا کے بھیجا تو یہ واضح ہو کہ یہ شاہد ہماری اور آپ کی طرح سے اللہ کا نبی شاہد نہیں ہے، گواہ دینے والا، گواہی دینے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار کے اعتبار سے اللہ کا نبی گواہی دینے والا قرار پایا ہے۔ اس کے لیے نہ زمانے کی دیواریں آڑ جا سکتی ہیں، نہ مکان کی دیواریں آڑ جا سکتی ہیں۔ وہ ہم سوئیں تو ہمارا دل و دماغ بھی سو جائے، ہماری آنکھیں بند ہو تو ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن یہ اللہ کا رسول جس کی خصوصیات اور جس کے صفات و کمالات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ رسول کی ظاہری آنکھیں بند ہو تو بند ہو، دیکھنے میں لگے کہ رسول کی آنکھیں بند ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری عام صفت بشری کے تقاضے سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کے نبی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے جیسے عام بشر حالت بیداری میں تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، بشیر بشارت دینے والا، بشارت دینے والا، بشارت دینے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو پوری خبر سے آگاہی رکھتا ہو، پوری جس چیز کی خبر دے رہا ہے اس چیز کا پورا نقشہ اس کی نگاہ میں ہو، جس چیز کی بشارت دے رہا ہے اس چیز کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہو، تب وہ بشارت دینے کا حقدار ہو سکتا ہے یا مستحق قرار پا سکتا ہے، ورنہ جسے کچھ پتہ نہیں ہے وہ بشارت نہیں دے سکتا۔ تو بشارت اہل ایمان کو دی جائے یا بشارت متقیوں کو دی جائے یا بشارت توحید پرستوں کو دی جائے، ان کی کامیابی کی بشارت، ان کے جنت میں جانے کی بشارت، ان کی کامیابی کی بشارت اور اللہ کی قربت کی بشارت اور صالحین میں شمار ہونے کی بشارت، صدیقین میں شمار ہونے کی بشارت، ایمان کے فہرست میں داخل ہونے کی بشارت، یہ کون دے سکتا ہے بشارت؟ بشارت وہ دے سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بشارت دے رہا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات اس کو پہلے سے ہو۔ جو رسول کو امی بمانے جاہل ان پڑھ لا علم تصور کر سکتے ہیں، وہ ذرا بتائیں کہ اللہ اپنے حبیب کو اگر مبشر بنا کے بھیج رہا ہے تو کیا بشارت دینے والا ایسا بنائے گا اللہ کہ جس کو کسی بات کی خبر نہ ہو؟ بشارت دینے والا اسے اللہ بنائے گا جس کو کسی بات کا علم نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے آخری حبیب کو بشیر بنا کے بھیجا ہے تو بشیر بانے صاحب علم بنا کے بھیجا ہے، پڑھا لکھا بنا کے بھیجا ہے، تمام خبروں سے باخبر بنا کے بھیجا ہے، تبھی تو بشارت دے گا کہ اے متقیو، اے توحید پرستو، تمہیں بشارت ہو، تمہارے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تمہیں یہ انعام، تمہیں یہ جزا اور تمہیں یہ عوض دینے والا ہے، تمہارے اس عمل کے بدلے میں اچھا ایک انعام دینے والا ہے۔ بشارت دینے والا وہی ہوگا جس کو بشارت دینے کی پوری خبر ہو، پہلے سے آگاہی ہو، اور اس کے بعد نصیر، ڈرانے والا۔ ڈرانے والا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا ڈرا دے کہ اللہ کے بندوں کو اپنے معبود سے دور کر دے ڈراتے۔ نذیرہ ڈرانے والا اتنا نہ ڈرائے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اب ڈر کے پڑھ رہا ہے، کام کر کے پڑھ رہا ہے۔ نہیں، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ غلط قدم اٹھانے پر، غلط سوچ رکھنے پر، غلط اقدام کرنے پر، غلط راستے پر جانے پر، غلط طریقے سے زبان کھولنے پر، غلط طرز سے زندگی بسر کرنے پر، غلط طریقے سے، یعنی جو عقل بشر، عقل انسانی کے خلاف ہے، وہ عمل کرنے کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہونے والی ہے
ان تمام خرابیوں سے ڈرانے والا، نہ یہ کہ اللہ سے ڈرانے والا، نہ یہ کہ ڈراتے ڈراتے تمہیں دین سے بے دین بنا دے، نہ یہ کہ اتنا ڈرائے کہ دین کے اندر کوئی داخل ہونے کے پھر دوبارہ ہمت نہ کر پائے۔ ڈرانے والے کا مطلب یہ نہیں ہے، ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں داخل ہونے کے جو اسباب ہیں، علل ہے، ریزن ہے، ان تمام علل اور ریزن اسباب سے تمہیں ڈرائے۔ دیکھو اس طرف جاؤ گے تو یہ خطرات ہیں، اس نہج پر جاؤ گے تو یہ خطرات ہیں، اس طریقے سے زندگی بسر کرو گے تو تمہیں یہ نقصانات ہیں، یہ خسارہ اٹھانا پڑے گا، ان تمام ضرر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں جب بتائے تو اسے نذیر کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ انسان کو اتنا ڈرائے کہ وہ ماں باپ سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، دین کے احکامات سے دور ہو جائے۔ نذیرہ کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے، نذیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرائے کہ اگر اس پیدا کرنے والے کی اطاعت کرو گے تو یہ انعام ملے گا، اطاعت سے روگردانی کرو گے تو تمہیں یہ خسارہ اٹھانا پڑے گا، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نذیرہ کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد سراج وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے حبیب میں نے آپ کو اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ جس کو اللہ کی طرف سے اذن ملا ہو، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہو، جس کو اللہ نے اجازت دیا ہو کہ اب میری طرف سے اجازت ہے، آپ داعی بنے ہیں، آپ دعوت دینے والے، آپ پکارنے والے، آپ بلانے والے، آپ آواز دینے والے بنائے گئے ہیں۔ بے اذن ہی اپنے خالق اور اپنے مالک، اپنے بنانے والے، اپنے پیدا کرنے والے کی اجازت سے بلائے، اجازت سے کی قید لگا کر کے اللہ نے اپنے نبی کے حوالے سے بتایا کہ دیکھو ہر کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں بن سکتا ہے۔ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہو بلانے کی، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو سکتا ہے، ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے بے اذنہ کی قید لگا کر کے اللہ نے ایک پیمانہ بتایا، ایک کسوٹی دیا، ایک معیار دیا، ایک ترازو دیا، ایک میزان دیا، ایک طریقہ بتایا کہ میری طرف بلانے والے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے نفس کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، بے اذن ہی جس نے اسے نبی بنایا ہے، جس نے اسے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، جس نے اسے شاہد بنایا ہے، جس نے اسے مبشر بنایا ہے، جس نے اسے نذیر بنایا ہے، اسی کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہوگا۔ بے اذن ہی کی قید شفاعت کا جہاں عنوان ہے کہ ہر شفاعت کرنے والا شفاعت کا حقدار ہوگا اور شفاعت کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوگا، تو اس کے لیے بھی قرآن نے بے اذن ہی کی قید لگائی ہے کہ شفاعت کرنے والا جو بھی ہوگا اس کے لیے اذن ہی کی شرط ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت سے، بغیر اللہ کی رضامندی سے کوئی کسی کی شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ بے اذن ہی کی لفظ ہے، سورہ آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ بے اذن ہی کی لفظ ہے۔ یشفع، شفاعت کرے گا وہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت ملا ہوگا، اذن شفاعت کا اختیار ملا ہوگا، وہ شفاعت کرنے کا حقدار ہوگا۔ تو جیسے شفاعت کرنے کا اختیار اسے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اذن پایا ہوا ہو،
ویسے ہی داعین الی اللہ کے لیے شرط ہے کہ داعی الی اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، الوہیت کی طرف، توحید کی طرف، یکتائی اتحاد کی طرف، بندگی پروردگار کی طرف، وہی داعی ہوگا، وہی دعوت دینے والا ہوگا، وہی بلانے والا ہوگا کہ جو اپنے خالق اور مالک کی طرف سے اجازت لے کر کے آیا ہو۔ یہ اجازت لے کر کے مالک نے ایک لکیر کھینچ دی اپنے رہنماؤں اور اپنی دیگر مخلوقات کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی کہ میری طرف سے جو دعوت الی اللہ کرنے والا ہوگا اسے میں خدا اجازت دے کر کے بھیجوں گا، میں خدا ہو کر کے اسے بلانے والا، اسے پکارنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے اجازت دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ اجازت ہوگی جس کو چاہو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بلاؤ، بےعز نہیں کہ قید لگا کر کے اللہ نے بتایا کہ جو بھی ہادی ہوگا، جو بھی رہنما ہوگا، جو بھی قائد ہوگا، جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوگا، جو دین کی طرف بلانے والا ہوگا، جو دین کے احکامات کی طرف مائل یا راغب یا دعوت دینے والا ہوگا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اجازت لے کر کے آیا ہو۔ اور اللہ کی اجازت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے نہ خود ایک قدم آگے بڑھائے گا اور نہ لوگوں کو ایک قدم آگے بلائے گا۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ تو موجودہ زمانے میں، اس دور میں، اس پیریڈ میں، اس حالات میں اگر کوئی چیز انسان کو بشارت سے قریب کر سکتی ہے اور غلط راستوں پہ جانے سے روک سکتی ہے، خطرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے، تو وہ بس ایک ہی چیز ہے، سیرت پیغمبر۔ سیرت پیغمبر یہی ایک سیرت ایسی ہے کہ اگر تمام اختلافی یعنی سیرت پیغمبر سے متعلق جو مختلف مسالک، مذاہب، اہل نظر، اہل فکر اور متعصبین افراد کی جو متعصبانہ رویہ ہے اس کو درکنار کر دیا جائے اور رسول کی سیرت کو رسول کے گھر والوں سے معلوم کر کے اس سیرت پیغمبر جو رسول کے گھر والے بتائیں یا اللہ بتائے، رسول کے گھر والوں سے اگر لی ہوئی سیرت پر دنیا یعنی دنیا اسلام آج چلے تو نہ اختلاف کا شکار ہو سکتی ہے، نہ نظریات میں تبدیل ہو سکتی ہے، نہ مسالک میں بڑھ سکتی ہے، نہ فرقوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر سیرت پیغمبر کو پیغمبر کے گھر والوں سے تلاش کر دیا جائے، سیرت پیغمبر کو پیغمبر کے گھر والوں سے اگر معلوم کیا جائے تو وہ سچی سیرت پیغمبر حاصل ہوگی، اور یہی سچی سیرت پیغمبر انسان کو ہر زمانے کے خطرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور اسی سیرت پیغمبر پر حیات پیغمبر میں اہل بیت نے چل کر کے اور بعد پیغمبر اسی سیرت پیغمبر پر آل محمد نے چل کر کے بتایا ہے کہ آل محمد کے پاس نہ بظاہر کوئی اقتدار تھا، نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی بہت بڑا عالیشان مکان تھا، نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ احباب کا بہت زیادہ ہجوم تھا، لیکن جو چیز آل محمد کو بعد محمد جو چیز نمایاں رکھے رہی اور جو چیز بالکل ظاہر کرتی رہی آل محمد کو، وہ یہ ہے کہ سیرت
آل محمد کو آل محمد نے اپنے لیے سیرت نبوی کو نمونے عمل بنا کے زندگی بسر کی ہے، چاہے وہ رسول کا پہلا خلیفہ رہا ہو یا رسول کے پنجتن رہے ہوں یا رسول کے 12 جانشین رہے ہوں، ہر ایک نے اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ کر کے بار بار یہ کہہ کر کے اعلان کر کے ہم کوئی الگ سے کوئی طریقے زندگی لے کر کے نہیں آئے ہیں، ہم اسی دستور حیات پر عمل کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جد رسول اللہ کی سیرت رہی ہے۔ امام حسن مشتبہ نے یہی تو سیرت میں صلح میں اپنی شرط یہی رکھی تھی، یہ شرط کی یہی صلح رکھی تھی کہ یا قرآن کے مطابق دستور زندگی چلایا جائے، عمل کیا جائے، یا سیرت پیغمبر کے نقش قدم پر چلا جائے گا، تب ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں سیرت پیغمبر کو۔ تو آپ دیکھیں کہ سیرت پیغمبر خود پیغمبر کی آل کے لیے بھی نمونے عمل رہی، ہمیشہ پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی سیرت ہمیشہ پیغمبر کی آل کے لیے بھی، پیغمبر کے اہل بیت کے لیے بھی، پیغمبر کے گھر والوں کے لیے جو خاص پیغمبر کے گھر والے تھے، چاہے ان کی بیٹی فاطمہ ہو، چاہے ان کے بھائی مولا کائنات ہوں یا ان کے بیٹے حسنین علیہ السلام ہو، ان تمام ذوات مقدسہ کے لیے پیغمبر کی سیرت مشعل راہ رہی ہے، نمونے عمل رہی ہے۔ اور ان آل محمد نے پیغمبر کی جتنی حیات میں ان کا ساتھ رہا اس زندگی میں، اور بعد وفات پیغمبر اور بقول روایت بعد شہادت پیغمبر اسلام، آل نبی نے سیرت آل محمد کا چراغ روشن ہر مقام پہ کیا ہے، سیرت نبوی کا سورج ہر مقام پہ روشن کیا ہے، اور سورج روشن کر کے سیرت نبوی کا یہ بتایا کہ ہماری نہیں رسول کی سیرت جب ہم آل رسول کے لیے نمونے عمل قرار پائی ہے، تو اگر رسول کی امت تمام طرح کے ظلمات اور گمراہیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ آل رسول کی طرح سے سیرت رسول پر عمل کرتی چلی جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، دو شہادتیں ہیں، اس رسول کی شہادت جو رسول برابر اپنے امت کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا، لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ رسول کے ساتھ وہ رویہ، وہ برتاؤ، وہ سلوک اپنایا گیا جو کسی نبی کے ساتھ اس کی امت نے نہیں اپنایا۔ خود پیغمبر یہ اپنی زندگی میں کہتے رہے، جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو وہ اذیت نہیں دی گئی، کسی نبی کو، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ حالانکہ جناب نوح کا نوحہ اور 2500 سالہ زندگی پتھر کھانے کی، پتھر میں ڈوب جانے کی اور اپنی امت کی اذیتوں کا سامنا کرنے کی تاریخ میں تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جناب موسیٰ کی قوم نے کیا کیا نہیں کیا۔ ایک گوشالہ کی پرستش کر کے موسیٰ کی تبلیغات پر پانی پھیر دیا، اس موسیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جناب یعقوب کی دردناک حیات اور تکالیف، پریشانیوں میں مبتلا حیات، لیکن اس کے بعد بھی یعقوب کی حیثیت، یعقوب کی پریشانی اور یوسف کی تمام مشکلات اپنی جگہ پر۔ اس کے بعد سید النبیین یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ رسول نے کہا تھا فاطمہ میرا جز ہے،
جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی. اور رسول کی زندگی میں تو کسی کو ہمت نہیں پڑی فاطمہ کو اذیت دینے کی، لیکن بعد پیغمبر جو اذیت دی گئی وہ اذیت گویا رسول اللہ کو پہنچائی گئی ہے. رسول کے حیات میں علی کے ساتھ گستاخی کرنے کے کسی کے اندر جرأت نہیں پیدا ہوئی، لیکن بعد وفات رسول جو علی کے حق کو غصب کرنے کی تکلیف رسول کو پہنچائی گئی، علی کو پہنچائی گئی، یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف تھی. لیکن اس کے بعد بھی یہ عالمیہ ہے کہ رسول کے بڑے نواسے کو جس طریقے سے گھر کی خاتون نے زہر دیا ہے، کسی فرزند کو اور کسی بھی انسان کو اتنی بڑی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی بڑی تکلیف کا سامنا حسن مجتبیٰ کو کرنا پڑا. امام وقت نے یہ جملہ کہا آخر میں جاتے جاتے کہ تم اپنی زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکو گے. کسی شوہر کی زبان سے اس کی زوجہ کے لیے اس طرح کے لفظ کا نکلنا گویا اس خاتون کی زندگی کی تباہی کی سند ہے کہ اس کی زندگی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے. اگر اس نے فقط اپنے شوہر کو زہر نہیں دیا ہے، اس نے امام وقت کو زہر دیا ہے. اس نے ایک اپنے شوہر کو زہر نہیں دیا ہے، اپنے نبی کے نواسے کو زہر دیا ہے. ابھی رسول کی شبیہ تاموت برآمد ہوگی، آپ زیارت کریں گے. آخری وقت میں جب مسجد میں خطبہ دے کر کے پیغمبر اپنے گھر میں آئے تو ام سلمہ سے کہا، اے ام سلمہ اب میں چند دن کا مہمان ہوں، بس مجھ سے باتیں کر لو، مجھ سے ملاقات کر لو، میں تمہارے سامنے بہت کم وقت میں رہنے والا ہوں. ام سلمہ نے جب سنا پریشان ہوئی، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ام سلمہ یہ یقین جان لو میں بہت کم وقت کا مہمان ہوں اس دنیا میں، بس جانے والا ہوں. اس کے بعد ام سلمہ سے کہنے کے بعد رسول اللہ نے کہا، اے ام سلمہ ذرا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ. ام سلمہ نے فاطمہ کو بلایا. فاطمہ آئی، رسول نے اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کے کہا، اے میری لقطۂ جگر، اے میری پالے جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، میں بس تمہارا باپ کچھ دن کے لیے مہمان ہے، بس مجھے جی بھر کے دیکھ لو، مجھ سے باتیں کر لو، میرے پاس بیٹھ لو، میں بہت کم وقت اب زندہ رہنے والا ہوں. سوچے آپ، جس رسول کو فاطمہ حد سے زیادہ چاہتی ہے اور پھر رسول کا جیسا باپ فاطمہ کے علاوہ کسی کو کائنات میں نہ ملا وہ رسول، اور رسول کے یہاں فاطمہ جیسی کوئی بیٹی بھی کائنات میں کسی کو نہ ملی، لیکن وہ رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میں بس چند لمحوں کا مہمان ہوں. فاطمہ گئی، اپنے لال حسن کو بلایا، میرے لال حسن بس چند دن کا مہمان ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں. حسن تڑپ گئے، نانا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ آپ اپنی آغوش میں اٹھاتے تھے، ہمیں اپنی پشت میں بٹھاتے تھے، اپنے شانے میں بٹھاتے تھے. حسن مجتبیٰ نے مرثیہ پڑھا، نانا آپ کے جانے کے بعد ہم اکیلے رہ جائیں گے. حسین کو بلایا گیا، حسین آئے تو نانا نے اسی طریقے سے رسول اللہ نے حسین کو بلانے کے بعد آغوش میں اٹھایا، جیسے مسجد میں ممبر کے اونچائی پر، ممبر کے بالا خانے پر، آخری منزل پر حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا کر کے لوگوں سے پہچنواتے تھے. کہا میرے لال حسین اب تمہارا نانا بس کچھ دن کا مہمان ہے. رسول نے سارے آل محمد سے کہا میں کچھ دن کا مہمان ہوں. اس کے بعد علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے
کہ میرے بدن کا کوئی ٹکڑا یا میرا بہت بڑا سہارا یا میرا بہت بڑا تکیہ یا میرا کوئی بہت بڑا ناصر مددگار مجھ سے دور ہٹ گیا اور میں بے سہارا ہو گیا، تب رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا علی بس میری شہادت قریب ہے، یہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارا سہارا تم سے دور چلا گیا، میری ذات اس سے مراد ہے، میری شہادت قریب آنے والی ہے، میری آنکھیں بند ہونے والی ہے۔ اے علی اب تم اپنی کمر کس لو، تم بے سہارا ہونے والے ہو، بے سہارا ہونے والے ہو۔ اس کے بعد فاطمہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن میرے ہاتھوں پہ ہے، میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں، اچانک تیز ہوا چلی اور میرے ہاتھوں سے وہ ورق قرآن ہواؤں میں چلا گیا، منتشر ہو گیا۔ تب رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ وہ ورق قرآن کوئی اور نہیں، تمہارا بابا یہ نبی ہے جو عنقریب تمہارے ہاتھوں سے دور چلا جائے گا، تم بے ورق قرآن رہ جاؤ گی۔ حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کے کہا، مولا امام حسین نے آگے بڑھ کر کے کہا اے نانا ہم دونوں بھائیوں نے ایک ہی وقت میں ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک تخت ہے جو ہمارے سروں پہ ہواؤں پہ معلق ہے اور اس کے سائے میں ہم آگے آگے جا رہے ہیں، اچانک وہ سایہ ہمارے سر سے دور چلا گیا، وہ تختہ ہمارے سروں سے ہٹ گیا، تو پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کو کلیجے سے لگا کے کہا اے میرے نواسو حسنین وہ تختہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ تمہارا نانا ہے جو عنقریب جب اس کا جنازہ اٹھے گا، جب اس کا جنازہ اٹھے گا، اس کی میت اٹھے گی تو اس کے جنازے کے سائے سائے تم دونوں ناز سے چلو گے تو اسے سپرد لحد کر دیا جائے گا اور تم بے سہارا ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے خواب کے ذریعے سے آل نبی کو یہ آگاہی ملی کہ پیغمبر بس کچھ دن کے مہمان ہیں، جب مہمان ہیں رسول اللہ تو آخر وقت میں شہزادی ہیں کہ اپنے زانوں پر اپنے بابا رسول اکرم کا سر مقدس زانو اقدس پر لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ہیبا کا سایہ کر کے شہزادی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ اچانک دق الباب کی آواز آئی، کون؟ کہا میں ایک مسافر ہوں جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کر رہا ہوں۔ زہرا نے کہا ہے آنے والے اس وقت آنے کا وقت نہیں ہے، واپس چلا جا، یہ آنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ چلا گیا، پھر دوبارہ دق الباب ہوا، اس نے کہا میں وہ ہوں کہ جو کسی کے گھر میں آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا ہوں۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ یہ تیرے گھر کا شرف ہے کہ ملک الموت موت کا فرشتہ بھی تیرے گھر کی ڈیوڑی پر آ کے اس نے دخول طلب کر رہا ہے، آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ شہزادی اپنے زانوں پر اپنے بابا کا سر لے کے بیٹھی ہوئی ہے، آخری ہچکی آئی، رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، فاطمہ نے اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر کے اتنا گریہ کیا کہ روایت کے جملے ہیں کہ چہرے پیغمبر فاطمہ کے آنسوؤں سے تربتر ہو گیا، پورا رخ پیغمبر فاطمہ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ فاطمہ روتی رہی، ہائے میں یتیم ہو گئی، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، اے ارباب ادا ابھی آپ شبیہ تابوت رسول اٹھائیں گے، وہ رسول کا جنازہ جو مسلمانوں کے شہر مدینے میں رکھا رہا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ رسول کا جنازہ شہر مدینے میں رکھا رہا، اہل مدینہ کو اپنی اپنی پڑی تھی، وہ حکومت و اقتدار سازی میں لگے ہوئے تھے، رسول کا جنازہ رکھا رہا، رسول کی اکلوتی بیٹی
یہی احساس کر کے زندگی بھر کہتی رہی بابا میرے اوپر آپ کی شہادت کے بعد جو مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ مصائب کسی اور کے اوپر دن کے اجالے میں، دن کے اجالے پر پڑتے تو دن کے اجالے سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ فاطمہ اپنے باپ کے جنازے کی تنہائی کو لے کر کے برابر گریا کنا رہی۔ اے ارباب ادا، ہم آپ ہاتھ جوڑ کر کے آ کے کہیں یا رسول اللہ آپ کا جنازہ بڑے اچھے ماحول میں رکھا رہا، مدینے کی جس سرزمین پر آپ کا جنازہ رکھا رہا وہ سرزمین نہ تپ رہی تھی، نہ گرم تھی، نہ پیاس کے عالم میں تھے۔ آپ کا جنازہ کفن کے ساتھ میت رکھی رہی، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی زخم، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی ہجوم، یہی تو بس تھا کہ صرف آپ کا جنازہ رکھا رہا۔ یا رسول اللہ آپ جس حسین کو اپنی زبان چسایا کرتے تھے، یا رسول اللہ جس حسین کو آپ دوش مبارک پر بٹھاتے تھے، یا رسول اللہ جس پشت نبی پر آپ اپنے حسین کو بٹھاتے تھے، جس حسین کے لیے ناکا بنتے تھے، اسی حسین کا جنازہ کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی غسل دینے والا نہ تھا، کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا۔ اے ارباب ادا، جب رسول کا جنازہ اٹھا ہے تو بچے حسنین نانا کے جنازے کے سائے میں چلتے جا رہے تھے۔ 11 ہجری کا زمانہ، 28 صفر سن 11 ہجری کا زمانہ، حسنین کی عمر بالکل بچپن کے زمانے کی عمر تھی۔ نانا کا جنازہ جب قبرستان کی طرف چلا، جو مخصوص جگہ قدرت کی طرف سے پہلے معین تھی، اس جگہ کے لیے چلا تو دونوں بچے نواسے نانا کے جنازے کے ساتھ بڑے آرام سے چل رہے تھے۔ میں کہوں گا اے نبی کے نواسو، اے میرے مولا حسن حسین، آپ نے اپنے نانا کا جنازہ بڑے آرام سے اٹھایا، لیکن ہائے زینب، ہائے جناب باقر، ہائے جناب امام سجاد، ہائے سکینہ بنت الحسین، سکینہ نے تو اپنے باپ کا جنازہ تو دور کی بات ہے، اپنے بابا کی میت ٹھیک سے دیکھ نہ پائی سکینہ، اس لیے کہ جس میں حسین پر اتنے تیر پیوستتے ہیں کہ سکینہ ٹھیک سے اپنے بابا کی زیارت بھی نہ کر سکی، زینب اپنے بھائی کو پہچان بھی نہ پائی، اتنا تیروں میں چھپ گیا تھا زینب کے بھائی حسین کا جنازہ، تیروں میں اتنا چھپ گیا تھا زینب کے بھائی حسین کا لاشا تیروں میں اتنا چھپ گیا تھا کہ حسین کو زینب پہچان نہ سکی۔ یا بعد شہادت حسین اتنے گھوڑے دوڑائے گئے حسین کی لاش پر کہ بعد شہادت حسین سگی بہن زینب بھی پہچان نہ پائی کہ یہی میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ یار باب ادا، حسین کو دیکھ کر پہچاننے کی ضرورت نہیں رہتی تھی زینب کو، لیکن اتنا پامال کر دیا گیا تھا لاشا کہ زینب سگی بہن ہو کر کے، خونی بہن ہو کر کے، قریب سے قریب بغیر بھائی کو دیکھے زندان رہنے والی زینب، حسین کو دیکھے بغیر زندان نہ رہنے والی زینب آخر وقت میں زینب پہچان نہ سکی۔ ایک خطیب اہل بیت بیان کرتے ہیں کہ جب حسین کا لاشا مقتل کربلا پر پڑا ہوا تھا، پامال شدہ لاشا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا تو زینب لاشوں کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، اور لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے ایک
ایک لاشے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ زینب علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی زینب، رسول اللہ کی نواشی زینب لاشوں کو پہچان رہی ہے کہ میرے بھائی حسین کا لاشا کون سا ہے۔ اچانک زینب کی نگاہ نے کیا دیکھا؟ ایک ننھا منھا پرندہ نہر سے پانی اپنی چونچ میں لے کر کے آیا ہے اور تمام لاشوں کے درمیان میں کٹے ہوئے ایک گردن کے اوپر، ایک لاشے کی گردن کے اوپر، گلے کے اوپر لا کے اپنی چونچ سے پانی ڈال رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ پرندہ اس کٹی ہوئی گردن پر پانی کی بوندیں ڈال رہا ہے، اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے، ہائے پیار سائے سکینہ، ہائے میری بیٹی سکینہ۔ تب زینب کے کان متوجہ ہوئے کہ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز کیا آ رہی ہے۔ تو جب قریب لگا کے اپنے کانوں کو زینب نے سنا، تب زینب نے پہچانا، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ تب زینب نے پہچانا کہ لاشوں کے درمیان میں یہی میرے بھائی کا لاشا ہے۔ تب زینب نے نظر کا رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو مل کر کے کہا، اے بابا علی مرتضیٰ، کیا یہی آپ کے بیٹے کا لاشا ہے جس کو اس کی سگی بہن وقت آخر پہچان نہ پائی؟ ماتم حسین